السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں جو گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں، جس میں میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، وہ تمام چیزیں تفصیلی طور پر ذکر کی گئی تھیں، اور گزشتہ چند آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ کتاب برحق ہے، اس کتاب کے برحق ہونے میں کسی قسم کا شک و شبہہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کتاب یہ متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان متقیوں اور پرہیزگاروں کی خوبیوں کو اور ان کے اوصاف کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے اسے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کتاب آپ پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اسی طریقے سے یوم آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ ان خوبیوں کے بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 5 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی یہ وہ مومن ہیں کہ جن کے یہ اوصاف ہیں، جن کی یہ خوبیاں ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، مال کو راہ خیر میں خرچ کرتے ہیں، آپ پر اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر یقین رہتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، اور اپنے کیے ہوئے عمل کی جزا سزا ہر انسان کو ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح اور کامیاب پانے والے ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی کا ایک معیار متعین کر دیا ہے کہ حقیقت میں کامیاب وہی ہے، حقیقت میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والا وہی انسان ہے جو پہلی صورت میں کیا ہے، مومن ہو۔ مومن ہونے کے ساتھ وہ عمل صالح کرنے والا ہو۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ یہ مومن ہونے کی دلالت ہے۔ غیبیات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو اس نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ایک ذات واحد ہے، وہی تمام قسم کی عبادتوں کا سزاوار ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا صرف اللہ ہے، اور اس کی عبادت میں کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وہ نماز قائم کرتا ہے، مال کو راہ خیر میں خرچ کرتا ہے، جو کتابیں نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی ایمان رکھنے کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کو جب پایا تب چوم چاٹ لیا، لیکن عمل ایک بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے، عمل سب الٹا ہے۔ تو ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ زبان سے تو اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور زبانی اقرار کے ساتھ اس کتاب کے اندر جو احکام ہیں،
جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، جن کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس سے باز آ جانا یہ اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے کہ یہ بھی چیز ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی علی علم و یقین، علی علم و توفیق، کہ انہیں علم ہے اور علم کی بنیاد پر انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہے، اور علم ہے کی بنیاد پر جب انسان کو دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو جو حقیقت میں مومن ہوتا ہے، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، تو قضاء و قدر پہ بھی ایمان اس کا ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، مالی خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، بیماری ہو گئی، تو کہتا ہے کہ چلیے اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت اسی میں ہوگی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ انسان صبر کرتا ہے، کیونکہ تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا ایک رکن ہے۔ تو علم کی بنیاد پر وہ انسان صبر کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ممکن ہے کہ اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر رکھا ہو۔ اور دیکھیے اگر تو کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہاں وہ چیز جو ہوئی تھی وہ بہتر ہوئی تھی، اس کا نتیجہ ابھی ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور توفیق یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان کو عمل صالح کی نیک کام کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے۔ اس کے لیے نیکی کی جو راہیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے، اور نیک کاموں کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے یہ ہدایت پر ہیں، انہیں ہدایت ملتی رہتی ہے، اور بہت سارا کام نیکی کا یہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کی طرف سے توفیق ملتی رہتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، یعنی یہ حصر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مزید زور دیتے ہوئے فرما رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارا اور آپ کا کامیابی کا معیار، ہماری اور آپ کی تھنکنگ اور ہماری اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب کون ہے، کس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں؟ بولیے، دنیا کے اندر یعنی عام طور سے لوگوں کی تھنکنگ اور سوچ کیا ہے؟ کامیاب کون ہے، کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ ہاں، دولت ہے، اربوں کا مالک ہو گیا، کمپنیوں کا، فیکٹریوں کا مالک ہو گیا، پوسٹ اور منصب مل گیا، ان کا کیا پوچھنا بھائی، کامیابی یہ ہے نا۔ لیکن یہ کامیابی یہ ٹیمپوریری ہے، اور دنیا کی کامیابی ہے، ٹیمپوریری ہے، وقتی طور پر ہے۔ سی ایم پی ایم جو بنا بیٹھا ہے وہ 5 سال کے لیے، 5 سال کے بعد کوئی دوسرا اس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ یہ کمپنی اور فیکٹری کا مالک، کتنے لوگوں کو دیکھیے 10-20 سال کمپنی فیکٹری چلتی ہے، اس کے بعد دیوالیہ ہو جاتا ہے، 1 روپے کا محتاج ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا کمپنی فیکٹری کا مالک ہو گیا۔ یہ چڑھا اتار، یہ دنیا کی کامیابی یہ ٹیمپروری ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور اگر چل بھی گیا تو کتنے سال وہ کمپنی فیکٹری کا مالک رہا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس کے بعد ملک الموت آیا، اس کمپنی فیکٹری کا مالک کوئی اور ہو گیا۔ تو یہ کامیابی ٹیمپرری طور پر ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور یہ کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے۔ ورنہ اگر یہ چیز ہوتی تو انبیاء کرام کو دیکھیے کہ انبیاء کرام کس کمپنی اور فیکٹری کے مالک تھے؟ اکثر و بیشتر انبیاء کرام کی آپ سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے کہ بڑی فقر و فاقہ اور تنگدستی کی زندگی گزری، لیکن وہی لوگ جنت کے اعلیٰ طبقے میں ہوں گے، اور جنت کے ہائی گریڈ میں وہی انبیاء کرام ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ قیامت کے دن فقراء یہ مالداروں سے 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔
تو یہ ہے اصل کامیابی، وہ آخرت کی کامیابی ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ذکر کیا۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو انسان آگ سے دور کر دیا گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، جہنم سے قیامت کے دن اس کو نجات مل گئی، اور جہنم کے اپوزٹ جنت میں اس کی انٹری ہو گئی، فقد فاز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حقیقت میں کامیاب انسان یہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر فرمایا کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کو پتہ ہے کہ ایک دن ہم کو اسے چھوڑ کے جانا ہے۔ آئے دن ہم اور آپ اپنے ان کندھوں پر جنازہ اٹھاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اس کو لحد میں اتارا جا رہا ہے، اور اپنی ان ہاتھوں سے چند کلو مٹی اس کے قبر میں ڈال دیتے ہیں اور ہاتھ جھاڑ کر کے چلے آتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا بھی انجام تو ہی ہونے والا ہے نا۔ تو پھر یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ کیوں؟ پوری انرجی اور پوری صلاحیت صرف اور صرف اسی کے حاصل کرنے کے لیے، اور جبکہ اس کے مقابل میں آخرت کی جو زندگی اس کو بھولے ہوئے ہیں۔ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہو۔ دنیا کے حصول کے لیے تم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے حصول کے لیے تم نے روزے کو چھوڑ دیا، دنیا کے حصول کے لیے تم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا، دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے ارکان اسلام، ارکان ایمان کو تم نے ایک سائیڈ میں کر دیا، اور سب کو دنیا میں لگے رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ جانا ہے اللہ کے پاس، ملنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب کون ہے؟ حقیقت میں کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیت کو آپ پڑھیے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون الی آخر الآیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کامیاب ہے۔ کون مومن کامیاب ہے؟ جو نماز میں خشوع برتتے ہیں، جو لغو اور بیہودہ چیزوں سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور دیگر مومنوں کے جو اوصاف اور خوبیوں کو بیان کرنے کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کامیاب حقیقت میں یہ مومن لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو معیار بتایا ہے وہ اعمال صالحہ کر کے اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی حاصل کر لینا۔ جس بندے کو اس بات کی توفیق مل جائے، حقیقت میں وہی بندہ کامیاب ہے، اور اسی کامیابی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ کہیں آپ پورا قرآن اٹھا ڈالیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اٹھا ڈالیے، کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فکر قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فکر حدیث کے اندر نہیں دی ہے کہ وہ انسان جو کمپنیوں اور فیکٹریوں کا مالک ہو جائے، وہ انسان جو جاہ و منصب کا مالک ہو جائے، وہ انسان جسے پوسٹ منصب اور عہدہ مل جائے، وہ انسان جو بہت زیادہ اس کے پاس بچے ہو جائیں، یا یہ ہے کہ بہت زیادہ اوپن پلاٹ یا بنگلے اور حویلیوں کا مالک ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ یہ تصور اور یہ فکر نہ تو قرآن نے ہمیں دیا ہے، نہ تو ہمیں حدیث نے دیا ہے۔ ہمیں قرآن و حدیث نے فکر جو دیا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لے جائے، اور خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے عمل صالح کی توفیق مل جائے، اور عمل صالح کرتے ہوئے ہی اسی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ حقیقت میں کامیاب پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے ان مومن بندوں میں سے بنا لے جن کے بارے میں تو نے اپنے قرآن کے اندر یہ فکر اور یہ سوچ دی ہے کہ یہی وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب بندوں کی فہرست میں ہمیں بنا لے۔
اور ہمیں ان تمام کام کے کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو حقیقت میں کامیابی کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر خیر کی توفیق فرما اور ہر شر سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔